یہ دیکھو بہت افسوس کی بات ہے، ہر ٹیوزڈے کو ہم آ جاتے ہیں یہاں سے بغیر ملاقات کے چلے جاتے ہیں، رولز کے مطابق ہے، SOP کے مطابق ہے، ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہے، اور ہم ہمیشہ سے یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ جو ملاقات ہے آلدو ہمیشہ سے ملاقات کے رولز کے مطابق اور انٹائٹل کے مطابق ہمیں شکوے شکایات ضرور رہی ہیں، پر ہماری کوشش یہ تھی کہ ملاقات ایٹ لیسٹ ڈسپیوٹڈ نہ ہو اور یہ ملاقاتیں ہو تاکہ کوئی نہ کوئی خبر باہر آتی رہے خان صاحب کے خیریت کے بارے میں، اور خان صاحب کو بھی پتہ ہوا آئسولیشن ایک قسم کی ٹارچر ہے۔ اب اس سے 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا کہ پھر خان صاحب سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ تو اگر آپ ملاقات کو اتنا ڈسپیوٹ بنا دیتے ہیں اور اتنا ایشو بناتے ہیں تو بات آگے کیسے بڑھے گی؟ نارملائز آپ کیسے کرو گے؟ اگر خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی بھی آپ اجازت نہیں دیتے، اگر خان صاحب کے نامنیٹڈ لوگوں کو آپ اپوزیشن لیڈر ہی نہیں تسلیم کرتے اور ان کو نوٹیفائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر کیا بات ہوگی؟ اور آج کل کی جو باتیں ہو رہی ہے کہ اگر مذاکرات کی نوبت 5 بڑوں کی ملاقات تک آئی ہے تو پھر نہ ہی سمجھو، اور جو لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نہ ہی میں ہو تو میرا خیال ہے یہ جمہوریت کے لیے نقصان کر رہے ہیں۔ جتنے کی ہم نے کوشش کی کہ حالات بہتر ہو، دوسری طرف سے اتنی ہی کوشش کی گئی تاکہ حالات خراب ہو، اور جب عوام کے ساتھ آپ الجھ پڑتے ہو، جب عوام کو آپ تناؤ پہ مجبور کرتے ہو، جب عوام کے حقوق پہ آپ ڈاکہ ڈالتے ہو، جب عوام کے مینڈیٹ پہ آپ ڈاکہ ڈالتے ہو، تو دیکھو خلق خدا بولتی ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی اور خان صاحب کی جو سب سے بڑی قوت ہے وہ خان صاحب کے ورکر سپورٹروں کا ایک غیر متزلزل انداز میں خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، جو ہماری سب سے بڑی قوت ہے۔ ہمارے ورکروں کی صبر اور استقلال ہماری سب سے بڑی قوت ہے، اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ عوام جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ تعالی رہیں گے۔ ریاست کی طرف، حکومت کی طرف سے جتنی سختیاں ہوئی ہیں عوام نے برداشت کی ہیں، لوگوں نے دیکھ لیا، دنیا نے دیکھ لیا کہ گولی بھی چلتی ہیں تو لوگ پھر بھی خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ اگر ایسے حالات ہیں تو کہیں بھی نہیں جائیں گے، اور برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لیکن سختیاں بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ عوام انشاءاللہ تعالی ہوں گے۔ 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان میں شٹر ڈاؤن ہوگا، پہیہ جام ہوگا، اور لوگ اس بات کا اظہار کریں گے کہ 2 سال پورے ہونے کو آئے ہمارے مینڈیٹ کا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آئندہ کوئی مینڈیٹ پہ یہ ڈاکہ نہیں ڈالے گا۔ 5 بڑوں کی ملاقات کے حوالے سے حکومتی حلقے سنجیدہ نظر آ رہے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ یہ بیل کسی مینڈیٹ چڑھے گی یا پچھلی مذاکرات کی میں طرح؟ نے تو آپ کو کہا کہ اگر مذاکرات کی نوبت 5 بڑوں کی ملاقات تک آئی ہے پھر نہ ہی سمجھو، نہ 5 بڑے ملاقات کر سکتے ہیں، نہ مذاکرات کے لیے 5 بڑوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ملاقات آپ ابتدا کرنا چاہتے ہو تو بہنوں کی اور خان صاحب بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات کراؤ۔ خان صاحب کے نامنیٹڈ جو 2 لوگ ہیں ان کی آپ نوٹیفیکیشن کریں کہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن بنے، تاکہ ہم کسی کی طرف بیٹھیں کہ پارلیمان میں بھی ہمارے لیڈر موجود ہے، نیشنل اسمبلی میں تو ہمیں لیٹر لکھے گئے کہ یہ چیزیں کمپلائی کرو۔ علامہ راجہ ناصر صاحب کی پوزیشن پہ تو ہمیں کوئی لیٹر نہیں لکھا گیا، وہ تو ابھی تک ہونا چاہیے تھا۔ عمر ایوب صاحب کی سیٹ کا بھی ہم سب کچھ جمع کر چکے ہیں کہ وہ تو کہیں بھی کسی کورٹ میں سب جوڈس نہیں ہے، اس پہ بھی عمل درآمد ہونا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک نہیں ہوا۔ فواد چودھری صاحب تو بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں کہ بات چیت ہو جائے، بانی PTI کو باہر نکال کے لے آئیں، وہ اپنی کوشش میں سنجیدہ نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں جو لوگ پاکستان کے لیے علاقے حالات کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ مجھے البتہ عمران اسماعیل صاحب کا ضرور فون آیا تھا اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر آپ اس میں شرکت کریں، اور میں نے ان کو اپنی طرف سے کہا تھا کہ ہم تو آلریڈی فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے، پارٹی آلریڈی فیصلہ کر چکی ہے، اور یہ بھی ساتھ میں نے کہا تھا کہ ہم آلریڈی ایک اپنا نیشنل کانفرنس جو ہے وہ ہم کر چکے ہیں، اور ہماری یہ جو آپ کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اس پہ ہمارے کچھ ریزرویشنز بھی ہے، تو اس لیے میں نے معذرت کر گوہر صاحب اپنی طرف سے البتہ میں نے کہا کہ یہ پارٹی آلریڈی فیصلہ کر چکی ہے، اگر فیصلہ نہ کر چکی ہوتی وہ الگ بات ہے، کہ فیصلہ کر چکی ہے پارٹی۔ گوہر صاحب یہ بتائیے گا، آپ پارٹی کے چیئرمین ہیں، گزشتہ منگل آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ہم ملاقاتوں کے حوالے سے اب بھیک مانگنے پر آ گئے ہیں، اس میں دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کا بھی ہاتھ ہے۔ اس پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ گوہر صاحب نے غلطی سے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، ادا کیے ہیں، ایسا کچھ نہیں، ہم بھیک نہیں مانگ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ چیئرمین ہیں، آپ کی
ظاہر ہے آپ اس وقت عمران خان صاحب کا آپ کو اعتماد حاصل ہے، تو آپ کی بات کیا حتمی نہیں سمجھی جاتی؟ نہیں دیکھو، بات اصل ہے کہ ہمارے پارٹی کے لوگ جو بات کرتے ہیں، میں کبھی بھی اپنے پارٹی کے لوگوں کی باتوں پہ پبلک میں کمنٹ نہیں کرتا، اور میرے ہمیشہ سے ایک کوشش رہی ہے کہ ہماری پارٹی کی بات پارٹی کے اندر رہے اور ہماری پارٹی میں ہمیشہ سے یونٹی ہو اور اس کے لیے آپس کے اختلافات ہر صورت ختم ہو۔ اس پہ ہماری پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جو میں نے کہا تھا وہ ایک اور تناظر میں تھا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ ہر ٹیوزڈے کو آتے ہیں، رولز کے مطابق ہے، ایس او پی کے مطابق ہے، ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہے، 3 ججز کے آرڈر کے مطابق ہے، لیکن یہاں تک ہم آ گئے کہ یہ روز روز آ کر کے یہ بیکی ہے نا جو ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس کے بارے میں عوام کیا کرے، کیونکہ پورا سسٹم ہمارے لیے ساکت ہو گیا، رولز پہ عمل درآمد نہیں ہے، ایس او پی پہ عمل درآمد نہیں، جو ہماری بات چیت ہو گئی اور ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، ایک قسم کا معاہدہ ہو گیا ہے جیل انتظامیہ کے ساتھ کہ یہ نام ہوں گے، عدالت نے جیل کے اندر ہی اس پہ آرڈر کر لیا، ہائی کورٹ کے آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہو رہے، پبلک نکل بھی آئی، ان پہ گولیاں بھی چلی، لیکن ہمارے لیے سسٹم ساکت ہو گیا اور یہاں تک ہم آ گئے کہ اب یہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو میں نے اس تناظر میں کہا تھا وہ شاید کچھ لوگوں نے اس کو الفاظ توڑ مروڑ کر کے پیش کیا جو نامناسب ہے۔ دیکھو یہ پاکستان ہے، یہاں بڑے انقلابی مزاج کے بھی لوگ ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں جو سوبر لوگ ہیں، ہر بندہ اپنے حساب سے تبصرہ کرتا ہے، تو سارے لوگوں کی باتوں پہ اور اوپینین پہ تو لوگ تبصرہ نہیں کر سکتے، لیکن ہماری کوشش ہونی چاہیے، اور میرے ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے جو ملاقات ہے وہ کبھی ڈسپیوٹڈ نہ ہو، اور یہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ریزرویشن ضرور تھی ہماری، کبھی بہنوں کی پوری ملاقات نہیں، کبھی لیڈرشپ کی ملاقات نہیں۔ دیکھو لاسٹ فروری 25 سے آج تک لیڈرشپ کی ملاقات نہیں ہوئی۔ پہلے جب ملاقاتیں ہوتی تھی وہ کسی کو ملنے دیتے تھے کہ نہیں ملنے دیتے۔ سر اگر آپ کو میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اگر لیڈرشپ کی ملاقات ہوا کرتی اور فیملی کی ملاقات ریگولرلی ہوتی، وکلاء کی ملاقات ہوتی، پارلیمنٹیرین کو اجازت ملتا، تو حالات اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہوتے۔ تو اس وقت پورے ملک کے لیے، جمہوریت کی خاطر، آئین کی سپریمیسی کی خاطر، رول آف لا کے لیے خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے لیے کوئی ڈیل کی۔ گوہر صاحب ایک کنفیوژن ہے پارٹی کے اندر، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت کی طرف جانا چاہیے۔ اسد قیصر صاحب نے کہا کہ جو مذاکرات کا پروسیس ایک شروع ہونے جا رہا ہے تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے، اس میں عمران خان صاحب کی بہنیں بھی کانفیڈنس میں ہیں، لیکن دوسری طرف سہیل آفریدی اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے دورے کر رہے ہیں، تو اس پہ کیا پارٹی نہیں پارٹی میں سوال لے لیں، کیونکہ علیمہ خانم کی جانب سے تحفظ آئین کی جو کمیٹی ہے مذاکرات میں جو سنجیدہ نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر تو انہوں نے سوالیہ نشان کھڑا کر دیا، انہوں نے کہا ہماری طرف سے کوئی مذاکرات نہیں ہے، وزیر اعظم نے آفر کی ہے۔ میں نے کہا دیکھو اب پارٹی کی باتیں ہم اندر کرتے ہیں، لیکن پارٹی میں اسٹریٹ موومنٹ پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ خان صاحب کی ہدایات آ جاتی ہیں، میں پہلے بھی یہ کر چکا ہوں کہ ہماری کوئی پولیٹیکل کمیٹی، کوئی بھی کور کمیٹی، کوئی بھی ایپیکس کمیٹی ایسی نہیں ہے جو خان صاحب کے میٹر کو سیکنڈ کرے، وہ کمیٹی ساری خان صاحب کے آرڈر کو ایگزیکیوٹ کرتی ہے۔ ہی از دا ون، آئی ہیو سیڈ اٹ نمبر آف ٹائم، ہی ڈزنٹ ریکمینڈ، ہی آرڈرز، وی ایگزیکیوٹ، پیریڈ۔ اب انہوں نے کہا ہے اس کے مطابق جو ہے سہیل آفریدی صاحب کو بالکل اسپیسیفکلی کہا ہے، وہ یہ کر رہے ہیں، باقی بھی ساتھی کر رہے ہیں، ہم سارے کر رہے ہیں، اور 8 فروری کے لیے جو شٹر ڈاؤن ہے، پہیہ جام ہے، اس کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوششیں جاری ہے اور ہم کریں گے، یہ ہمارا رائٹ ہے۔ دیکھو دو الگ الگ چیزیں، پارٹی ہمیشہ سے مزاحمت ریسسٹنس کے لیے اپنا لائحہ عمل ضرور رکھتی ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ خان صاحب کی سب سے بڑی قوت جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کے لوگ آج تک خان صاحب کے ساتھ غیر متزلزل پہ طریقے سے خان صاحب کے ساتھ کڑے ہیں اور کڑے رہیں گے، باوجود اس کے لوگوں کی سیٹیں چلی گئی پھر بھی لوگ کڑے ہیں، لوگوں کو کے اوپر کیسز بنے، ان کے بچوں اور ان کی فیملی افیکٹ ہوئے، ان کے کاروبار سفر ہوئے، لیکن پھر بھی لوگ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب میں ہمیشہ سے یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ دیکھیں نا، دیر از اے لمٹ ٹو ایوری تھنگ، اور عوام پبلک کو پتہ ہے کہ عوام کو پتہ ہے لمیٹیشنز۔ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ بہت ہو گیا، اب بس ہونی چاہیے اور حالات کو صحیح نارملائز کرنا چاہیے۔ اب حکومت کی جانب سے اگر آپ کو ایک مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے، رانا ثناءاللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کے معاملات حل کرنے چاہیے، تو کیوں نہیں پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ آئین آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ کہ ہم نے کبھی کال اپ نہیں کیا، میں کہتا چلا آ رہا ہوں کہ خان صاحب کی ہی ہدایات تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اگر یہ ایک نیک نیتی کے ساتھ کہتے ہیں تو 5 بڑوں کی
मुलाकात से नती करने की क्या ज़रूरत है? मुलाकात फैमिली और बुशरा बीबी की फैमिली की तो मुलाकात आज कराओ, खान साहब की बहनों की तो मुलाकात कराओ, आप लीडरशिप की एक मुलाकात कराओ, आप अल्लामा साहब राजस और चकज़ई साहब की तो एक मुलाकात कराओ। वो लीडर हैं, वो वहाँ जाएंगे, वो सियासी लोग हैं, देखो उनके पीछे एक बड़ी हिस्ट्री है। चकज़ई साहब के पीछे एक बड़ी हिस्ट्री है, 30-40 साल तो उसने इस पार्लियामान में गुजारे, इस ईवान के लिए कोशिश की है। मैं हमेशा से ये कह रहा हूँ यस, लेकिन द पॉइंट इज़ कि कोशिश करनी चाहिए दोनों तरफ। ये मुल्क हमारा है, हम सबका है, ये किसी एक फिरके का नहीं है कि वो कहें जी इस वक्त मैं पावर में हूँ, मैं जैसे करूँ, ये नहीं है। इसकी भी कोई लिमिटेशंस है, उसके मुताबिक चलना चाहिए। क्या उम्मीद है कोई जो अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन होने हैं, आप और उम्मीद है कि नोटिफिकेशन हो जाएगा? देखिए, स्पीकर साहब ने कहा है कि असम्बली के से इजलास में करूंगा, जो नेक्स्ट इजलास मुतवक्के है 12 जनवरी को, लेकिन मैं समझता हूं कि इससे पहले होना चाहिए ताकि असम्बली की इजलास से पहले हो। हमने सारी कार्रवाई पूरी की है, हमने नामिनेशन फॉर्म भी जमा किया है, हमने उनके साथ दस्तखत भी किए। एक चीज़ का मैं ज़रूर वजाहत करूँ, ये कहा गया शायद PTI में कोई इख्तलाफ है कि कुछ लोग चाहते हैं चकज़ई साहब को ना करो, ये बात दुरुस्त नहीं है। हमारे तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हर MNA ने ये दस्तखत किया है कि चकज़ई साहब ही लीडर ऑफ द अपोजिशन हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज तक खान साहब के फैसले जिसको भी उन्होंने नॉमिनेट किया है, लोगों ने मन वन उसको तस्लीम किया है। आपने देखा वो चाहे उमर अयूब खान साहब थे, चाहे वो मेरा था, चाहे वो सुहेल साहब का था, चाहे वो चकज़ई साहब का है, चाहे अल्लामा राजा नासिर साहब का है, कोई भी फैसला खान साहब ने हमेशा से वो एक्सेप्ट किया। ये बताएं कि